الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن صدق اللہ المولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد ذی وقار احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ درس حدیث کے اس خوبصورت ماحول میں میں اور آپ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ اللہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حیا اور اس کے تقاضے۔ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 14 فروری کو بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ایک دن بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے جس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی کے تناظر میں چند باتیں آپ سے کروں گا۔ کتاب رحمت صحیفہ نور میں اللہ کریم نے امت کے نام ایک پیغام دیا ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ ارشاد ہوا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ بے حیائی ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہر کی بے حیائی ہو یا باطن کی، پوشیدہ کی بے حیائی ہو یا ظاہر کی۔ فرمایا بے حیائی ہے اور اس کو رب کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ دوستان عزیز، ملک و ملت کے اندر جس طرح دیگر بدکاریاں رائج ہو چکی ہیں، اسی میں ایک اہم چیز بدکاری بھی ہے جس کو روزانہ کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نسل نو میں جس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے۔ اسلام حیا سکھاتا ہے۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں برابر چیزیں ہیں، ایک چیز نکلنے سے دوسری بھی نکل جائے گی۔ مطلب کیا؟ فرمایا اگر حیا انسان سے نکل جائے تو اس کا ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل ایمان والے ہونا چاہتے ہو تو حیا کو فروغ دو اور حیا اپنی زندگی میں رائج کرو۔ بے حیا قومیں، بے حیا لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ راجہ داہر کے مقابلے میں جب محمد بن قاسم آئے تھے تو محمد بن قاسم ایک دن ایک بزرگوں سے ملے اور بڑے پریشان تھے، بادشاہ کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے، تو بزرگوں سے ملے بڑی پریشانی کے عالم میں۔ تو بزرگوں نے کہا محمد بن قاسم سے کیوں پریشان ہو؟ کہا پہلی دفعہ آیا ہوں اس سرزمین پہ، جانتا بھی نہیں ہوں، بادشاہ ظالم بھی ہے، سنا ہے اس کی فوج بھی زیادہ ہے، اس کے معاملات بھی زیادہ ہیں، اور میرے پاس اتنی فوج بھی نہیں، اس علاقے کے راستوں سے بھی واقف نہیں ہوں، تو پریشان ہوں کہیں جنگ ہار نہ جاؤں۔ تو بزرگوں نے دعا کی اور چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی اور دیکھا محمد بن قاسم مسکرا رہے تھے۔ بزرگ کہنے لگے کیا تمہیں اس ملک کے راستوں کا پتہ چل گیا؟ بادشاہ سے واقفیت ہو گئی، فوج زیادہ ہو گئی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ چند دن پہلے تو بڑے پریشان تھے۔ تو محمد بن قاسم نے مسکرا کے کہا نہ فوج زیادہ ہوئی نہ راستوں کا پتہ چلا، صرف اتنی بات پتہ چلی ہے کہ جو راجہ ہے وہ رنڈیوں کنجریوں کے ڈانس دیکھتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا باقی نہیں۔ تو کہا خوش اس لیے ہوں کہ جس کے پاس حیا نہیں ہوتی وہ میدان میں لڑ نہیں سکتا۔ میدان میں وہی لڑ سکتا ہے جس کے پاس حیا کا نور ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کو بہادری سکھاتی ہے، حیا انسان کو دلیر کرتی ہے، اور جبکہ اس کے برعکس بے حیائی انسان کو بزدل کر دیتی ہے۔ تو محمد بن قاسم نے بزرگوں سے کہا کہ مجھے اس کے راستوں کا بھی پتہ نہیں، فوج بھی میری زیادہ نہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ ڈانس دیکھتا ہے اور نامحرم عورتوں کے ساتھ راتیں بسر کرتا ہے، تو بس اسی لیے خوش ہوں کہ جو اتنا غلیظ انسان ہے وہ میدان میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ بھاگ جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں جنگ جیت جاؤں گا۔ جو بندے حیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ آج کے اس دور میں بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کا کلچر لانچ کیا جا رہا ہے، بالخصوص کو ایجوکیشن کے نام سے جو طوفان بدتمیزی برپا ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی جاتی ہے وہ ایک شیطان جس کے مرنے پہ اس کو سال بعد نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے نام پہ دن مناتے ہیں، وہ بے حیا اور غلیظ شخص وہ خود تو چلا گیا لیکن کتنے لوگوں کو اس گڑھے کے اندر دھکیل کے گیا۔ ہماری امت، ہمارے لوگ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت بے حیائی کے دلدل میں اس طرح پھنسی ہوئی ہے کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ یاد رکھنا مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ مغرب کی بیٹی نہیں ہو، آپ کا کلچر وائٹ ہاؤس سے نہیں آتا، آپ کنیزہ ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کی، آپ بیٹی ہو سیدہ عائشہ صدیقہ کی، اور آپ وارث ہو حضرت ام خلاد کی،
حضرت ام سلمہ کی. آپ کا کام ہاتھوں میں پھول لیے کسی نامحرم کے سامنے کھڑے ہونا نہیں تھا. آپ کا کام اپنے سر کو جھکا کے ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا تھا. آپ کا کام معاشرے کے اندر حیا کو فروغ دینا تھا. لیکن اس معاشرے کی ماں بہن بیٹی آج اس کے ہاتھ سے حیا کی دولت چلی گئی. سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا. دوپٹہ تو کیا جسم کا لباس بھی تنگ ہو گیا. یاد رکھنا آپ کیا چاہتی ہیں. اس طرح بے حیائی کو اپنے جسم میں لا کے بازاروں کے اندر چوکو چباروں میں اور اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں جا کے بے حیائی کو فروغ دے کے آپ کو عزت ملے گی. نانا یہ یاد رکھنا اگر آپ کو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے. اسلام نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. ہر مکان کے اوپر غلاف نہیں چڑھتا. مکان لوگ نئے نئے بھی بناتے ہیں, بڑے خوبصورت عمدہ بناتے ہیں, لیکن ہر مکان کے اوپر غلاف نہیں دیا جاتا. ہر مکان پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا. غلاف صرف بیت اللہ پہ چڑھایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور عزت والا گھر ہے. اور ہر کتاب بھی غلاف کے اندر نہیں لپیٹی جاتی. فقط قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹا جاتا ہے کیونکہ وہ عزت والا ہے, ادب والا ہے, اس کا لحاظ ہے. تو اسی طرح ہر چیز کو لپٹنے کا حکم نہیں, عورت کو لباس میں رہنے کا حکم ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے, عورت کو وقار دیا ہے. اور یہی عورت جس کو اسلام عزت دے رہا ہے, جس کو اسلام وقار دے رہا ہے, اور یہی عورت اٹھے اور جا کے بازاروں میں کہے کہ میں اب مردوں کا مقابلہ کروں گی اور اسلام ہمیں قید کرتا ہے. نا اسلام تمہیں قید نہیں کرتا. اسلام تمہیں عزت دیتا ہے. اسلام تمہیں وقار دیتا ہے. اسلام تمہیں معاشرے کے اندر وہ والا پروٹوکول دیتا ہے جو کسی اور عورت کا نہیں ہے, جو کسی معاشرے کے اندر نہیں, کسی بھی دین کے اندر نہیں. وہ عزت, وہ پروٹوکول, وہ شان آپ کو اسلام دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ وائٹ ہاؤس کی بیٹی نہیں ہو. آپ کا قبلہ وائٹ ہاؤس نہیں ہے. آپ کا قبلہ انگریز کا لانچ کردہ قانون نہیں ہے. آپ اسلام کی بیٹی ہو. آپ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہو. اور ان کا کردار کیا تھا؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں میرے شوہر یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کہتی ہیں کہ میں آپ کی قبر انور پہ جاتی تو ایک چادر سے اپنا جسم ڈھانپ لیتی تو میں حاضر ہو کے آ جاتی, کیونکہ وہ میرے شوہر تھے. آپ فرماتی ہے پھر میرے والد جناب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا, میں پھر بھی جاتی ایک